میں آٹو مکینک ہوں، ہمیں جو لوگ کام دیتے ہیں وہ ہم سے کمیشن مانگتے ہیں، اگر کمیشن نہ دو تو وہ کام نہیں دیتے، کمیشن دینا جائز ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہے کمیشن دینا؟ اگر تو یہ رشوت کے زمرے میں آ رہا ہے اس اعتبار سے تو ظاہر ہے ناجائز ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا، اگر تو آپ کی محنت کے اگینسٹ آپ کوئی کچھ حصہ ان کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں اس اعتبار سے کہ انہوں نے بھی محنت کی ہے، اور جس بندے سے وہ کام پکڑے ہوئے ہیں، یعنی اگر سپوز گاڑی ہے وہ جس مالک کی ہے اس نے ٹھیک کروانے کے لیے دی کسی کو، اس نے اس کے ساتھ پیسے طے کر لیے، اب اس کے بعد وہ کہیں سے جا کے بھی کام کرواتا ہے، اس کو تو وہ اتنے ہی پیسے پڑ رہے ہیں نا، آگے وہ کہیں پہ ڈویژن کر لیتا ہے، وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے۔ یہ جو اسپیسیفک کیس ہے کمیشن والا، اس میں مجھے بریف کریں کہ وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ جس کا سوال ہے وہ خود بولے، پھر میں اس کو بتاتا ہوں۔ ہاں، گاڑی آتی ہے مکینک کے پاس، وہ ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں، جس گاڑی جس طرح کام کرتا ہے اور وہ کرتے ہیں، اس کے آپ دیتے ہیں اسے؟ جی وہ اس طرح کہتا ہے کہ چاہیے نہیں، آپ اسے دیں گے تو ایک تو آپ فری کر کے دے رہے ہیں، اوپر سے پیسے بھی اس کو دے رہے ہیں، تو اس کا معاوضہ کون دیتا ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی میں بھیج رہا ہوں، کام کرنا ہے، اس کا بل آپ اس سے لے لیتے ہیں، اس بل میں سے 2000 یا 1000 کا ملتا ہے۔ ہاں، یہ کہنا مفت تو نہیں کر رہے نا آپ۔ اچھا، وہ جو آپ جب اس سے بل لیتے ہیں جو کر رہا ہے کام، اس سے آپ اتنا ہی ہے جتنا آپ کا طے ہوا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا لینا پڑتا ہے؟ ایکسٹرا تو تب ہونا جب گورنمنٹ نے کوئی ریٹ مقرر کیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے کوئی ریٹ مقرر کیا ہوا ہے۔ نہیں، نجائز منافع تو آپ کہہ رہے ہیں نا، نجائز منافع کسے کہتے ہیں؟ منافع تو آپ کا رائٹ ہے، جتنا مرضی لے۔ آپ موٹر سائیکل بے شک 1000 میں ٹھیک کریں، وہی موٹر سائیکل میں 10,000 میں ٹھیک کروں، میری مرضی۔ کوئی گورنمنٹ نے ریٹ تو نہیں نکالا ہوا کہ ٹیوننگ کا یہ ریٹ ہے، وہ نجائز منافع نہیں ہے، جائز منافع ہے۔ نجائز کہاں سے ہوا؟ وہ 2000 کا جو آپ کام کہہ رہے ہیں، میرے نزدیک تو وہ 200 کا کام ہے، میں تو اوپر کے 1800 بھی رام سمجھتا ہوں، پھر آپ کیا کریں گے؟ ہاں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو آپ جائز منافع کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ بھی ناجائز ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ناجائز نہیں ہوتا، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی جتنی مرضی مزدوری لیں، جب تک کہ گورنمنٹ بتا نہ دے۔ وہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا میرے نزدیک ناجائز ہے، کوئی نہیں۔ اس کی میں نے اکثر مثال دی ہے کہ ایک بندے نے منڈی سے آلو خریدا، اسلام آباد کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسلام آباد میں I-10 مرکز اور منڈی بالکل قریب قریب ہے۔ ایک بندہ منڈی سے آلو لیتا ہے سپوز 50 روپے کلو، I-10 مرکز میں جا کے وہ 70 روپے کلو بیچ دیتا ہے۔ اسی منڈی سے ایک بندہ 50 روپے ہی لیتا ہے کلو آلو، لیکن جا کے F11 میں بیچتا ہے تو سر وہاں پہ وہ بیچے گا 100 روپے کلو، اس لیے کہ F11 میں اسی دکان کا کرایہ 30 سے 40 ہزار ہے، جو I-10 میں 10,000 ہے۔ تو اب تو یہ بڑا ظلم ہے نا کہ آپ کہیں کہ وہ ناجائز منافع لے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سستی بیچ رہا ہو، اس کے جو اپنے خرچے ہیں، پھر اسے لے کے جانے کا ٹرانسپورٹیشن کا بھی خرچہ ہے، لہٰذا اسلام میں منافع کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر منافع کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ مناپلی اپنی قائم کر لے گا۔ نہیں، اس کو اللہ نے چیک کیا ہے اس حوالے سے کہ بلیک مارکیٹنگ نہیں کرنی، مارکیٹ سے سارا آلو نہیں اٹھانا۔ 2 ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، ایک آلو بیچ رہا ہے 60 روپے کلو، دوسرا بیچ رہا ہے 1000 روپے کلو، تو وہ کھڑا رہے گا پورا دن، اس سے خریدے گا ہی کوئی نہیں۔ وہ مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 60 روپے ہی لے کے آئے گا۔ بلیک مارکیٹنگ کنٹرول کر لیتی ہے اس چیز کو، آپ قیمت اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو کمپنی کی چیزیں ہیں جس میں کمپنی نے آپ کو اس اعتبار سے پابند کیا ہوا ہے کہ یہ ڈالڈا کا آئل کا ڈبہ آپ نے اتنے کا دینا ہے، اس کو اگر آپ زیادہ کرتے ہیں نا، ریٹیل پرائس جو طے ہے اس سے زیادہ ہے، وہ آپ حرام خوری کر رہے ہیں۔ جو کمپنی کی فکس پرائس کی چیزیں ہیں، کیونکہ وہ پشاور والا بھی جو ڈالڈا آئل کا گھی کا ڈبہ منگواتا ہے نا، اس کو بھی اتنے ہی پیسے پڑتے ہیں جتنے جیلم والے کو پڑتے ہیں، فرق نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں، یہ پورے ملک کے اندر اس طرح کی کمپنیوں کی چیزوں کے اعتبار سے ایک خاص ٹیریٹری کے اندر اس کی قیمت فکس ہوتی ہے۔ رہ گئی جو آپ کی مزدوری ہے، مثلاً کوئی شخص جو ہے وہ الیکٹریشین ہے،
اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ پلمبر ہے، کوئی شخص آٹو مکینک ہے، اس طرح کے مختلف اس کی وہ کام کرنے والا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کی قیمت ڈیمانڈ کر سکتا ہے. اس کے اپنے حالات و واقعات ہیں نا، ہم کسی کو پابند تو نہیں کر سکتے. اب ایئر کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں، ایک بندہ 1000 روپے میں بھی لگا کے چلے جاتے ہیں، 2000 روپے میں بھی، 3000 میں بھی. پھر وہ 1000 والا کام کرتا ہے تو آپ کو 5000 کی گیس بعد میں ڈلوانی پڑتی ہے. ہاں جی، کیونکہ وہ 5 منٹ میں کر کے بھاگ جاتا ہے. تو وہ ایک محاورہ ہے، انگریزی میں بولا جاتا ہے، کوالٹی نیور کمز چیپ. کوالٹی کبھی بھی سستی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو آپ وہ ناجائز منافع یا جائز منافع، اس اعتبار سے آپ اپنا جو ہے وہ طے کر لیں کہ میں نے اس چیز کا اتنا ریٹ ہے، اور جو مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے مڈل مین، اس کو میں نے اتنے پیسے دینے ہیں. تو یہ کوئی حرام نہیں ہوں گے. پراپر ڈیلر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہی کام کر رہا ہوتا ہے نا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اس کو میں کمیشن کس چیز کا دوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی اس نے اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے ان سروسز کے اندر. یہ اس کی سروس ہے نا کہ اس نے ایک بندہ آپ کے پاس بھیجا ہے، اس نے ایک بندہ ہنٹ کیا ہے اور آپ کے پاس بھیجا ہے. اس نے تو اپنی سروسز پرووائڈ کی ہیں نا. اس اعتبار سے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے، اس اعتبار سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایجنٹ جو ہے. ہاں تو وہ اپنی سروسز دینا میرے بھائی، انہوں نے اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے نا. لوگ کہتے ہیں پراپر ڈیلر کیوں لے رہا ہے جی پیسے؟ جی دونوں طرف سے لے رہا ہے، کیوں نہ لے؟ جس شخص کو اس نے مکان لے کر دیا اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی ہے نا، مفت میں کرے گا. جس کا بکوایا اس کے ساتھ خیر خواہی کی، مفت میں کرے گا. یہ تو نہیں ہے کہ جس بندے نے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کیا ہے تو بس وہی کما رہا ہے اور سروسز والا کچھ نہیں کما رہا. نہیں، مینیجریل پوسٹ کے اوپر تو اکثر لوگ ہاتھ سے کام ہی نہیں کرتے. انہوں نے اپنی انٹلیکچوئل ان پٹ دینی ہوتی ہے، وہ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ صرف مشورے دیتے ہیں، جنہوں کہنا سی زبان دا کھٹیا کھاندے ہیں. یہ موٹیویشنل سپیکرز جتنے ہیں یہ کوئی اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ کہانیاں کرا کے چلے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ لے لیتے ہیں. جو جھوٹ سچ مکس کر کے آپ کو سنا کے تو چلے جاتے ہیں. مطلب اچھی باتیں بھی سناتے ہیں اور فضول قسم کی وہ گپے بھی مار کے چلے جاتے ہیں. تو سروسز کے اگینسٹ ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرک نہیں. فرقہ بندی شرک ہے، فرقوں کو ختم کرنا ہے تو ہم فرقوں کی مالی مدد کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح مالی مدد کرنے سے تو فرقے ختم نہیں ہوں گے. آپ مالی مدد نہ کریں، وہ تب بھی آپ کا مال آ کے لے جائیں گے. مالی مدد کی وجہ سے نہیں ہے ایسا مسئلہ ہو رہا، آپ بے فکر رہیں. انڈائریکٹلی آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے ان تک پہنچ جانا ہے. ان کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے. فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرنا آپ نے کہ مالی مدد ختم کرنی ہے. فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے آپ نے فرقہ واریت کو ایکسپوز کرنا ہے. جو جن فرقوں میں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اپنی اصلاح کر لیں تو فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی. انڈائریکٹلی کیسی فرقہ واریت ختم ہوئی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ بھی تو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے نا. تو اس طریقے سے بھی ہو گیا. اس کے لیے ہمیں کوئی ان کے پیسے نہیں بند کرنے پڑے، کوئی کچھ نہیں کرنا پڑا. صرف ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں اور ان کی عوام اپنے فرقوں کو چھوڑ گئی ہے. تو مالی مدد تو ہم اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. مسجد میں جو نماز پڑھنے آتا ہے، کسی بھی فرقے کی مسجد ہے، اس میں جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے وہاں کے ریسورسز یوز کرتا ہے، وضو کا پانی یوز کرتا ہے، پنکھا لگا ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن، ظاہر بل دینے ہیں، تو اس میں آپ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس چکر میں نہ پڑھیں کہ کس فرقے کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی نماز ہی آ کے پڑھ رہا ہے. اور اگر وہ فرقہ پرست بھی ہے تب بھی اس بیچارے کو بچپن سے ہی بتایا کہ آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں، آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بے فکر رہیں. نسبت کیا ہے؟ اور آپ نے ایک جگہ بولا تھا کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے 4 یار تھے اس طرح میرے بھی اور اشرم اشرم بھی بن گئے. یہ درست ہے. نسبتیں اس طرح دی جاتی ہیں نا. اردو زبان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، یہ فلاں فلاں کا یار غار ہے، کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ اردو زبان کا محاورہ ہے. اب یار غار جب کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے نبی علیہ السلام کا، غار ثور والا واقعہ جس میں حضرت ابوبکر ساتھ تھے. تو اس کی مثال کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق ان کے قریبی دوست تھے، اس طرح جو ہے وہ جس طرح بولا جاتا ہے عمران خان صاحب کے لیے جو زلفی بخاری ہے وہ اس کا یار غار ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے
نواز شریف صاحب کے لیے اسحاق ڈار جو ہے وہ یار غار ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح مختلف لوگوں کے لیے یہ ٹرمز بولی جاتی ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس بندے کو رسول اللہ کی جگہ بٹھا دیا یا اس جگہ اس کو بٹھا دیا، یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ہم اپنی مثالوں میں دیتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کوئی کرسچن آپ سے آ کے آپ کی کتاب کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ اسے سمجھائیں گے نا کہ جس طرح تمہارے لیے وہ انجیل ہے نا ہمارے لیے قرآن ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ قرآن اور انجیل برابر ہو گئے. انجیل کے اندر تو زیادہ تر علماء نے اپنی طرف سے چیزیں داخل کر دی ہوئی ہیں، لیکن آپ یہ جو ریزیمبلنس دے رہے ہوتے ہیں وہ ایک سمجھانے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. یا آپ کہتے ہیں کہ تمہاری عبادت گاہ گرجا ہے، ہماری مسجد ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مسجد اور گرجے کو یا مندر کو کسی نے برابر کر دیا؟ نہیں، ایک مثال دی جاتی ہے. تو اس طرح کی نسبتیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ہی دینی ہے. بھائی جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے ہم نے ان کی مثالیں دینی ہے. اس میں کہیں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا گھر مبارک جو تھا مسجد نبوی کے ساتھ تھا، ایڈجسنٹ تھا. جس طرح کہ آج کل بھی علماء کو عموماً مساجد میں ساتھ ایڈجسنٹ گھر دیے جاتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے اپنی مسجد کو مسجد نبوی کہہ دیا ہے اور اپنے مولوی کے گھر کو نبی علیہ السلام کے گھر کے برابر کہہ دیا؟ نہیں، ایک مثال کے طور پر. تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو ہر چیز ہی فارغ ہو جائے گی. بیت اللہ تو خانہ کعبہ شریف ہے، لیکن ہم مسجد کو بھی بیت اللہ کہتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو خانہ کعبے کے برابر کہہ دیا؟ نہیں، اس کی طرح ایک مثال کے طور پر کیا جاتا ہے بیان. ٹھیک ہے، اس طرح حواری کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے حضرت عیسیٰ کے مددگار ہیں. اور اردو میں عموماً محاورتاً بولا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کا حواری ہے، یہ اس کے حواری ہیں. جب حواری بولا جاتا ہے اس وقت کسی کو خیال نہیں آتا کہ یہ اس بندے کو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اور یہ اس کے جو پارٹی کے پولیٹیکل جماعت کے لوگ ہیں ان کو وہ حواری کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ مثال کے طور پر بیان ہو رہی ہوتی ہے بات. اس میں مرتبے کی بات نہیں ہوتی ہے، ایک ریزیمبلنس دی جا رہی ہوتی ہے. اس طرح کی ہزاروں مثالیں آپ خود سوچیں گے نا تو آپ کے ذہن میں آتی چلی جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ وسوسہ سیٹل ہو جائے گا. ہمارے محلے میں ایک قادیانی رہتا ہے، وہ آپ کو سنتا ہے لیکن حق بات قبول نہیں کر رہا. ہم اسے کس طرح دعوت دیں؟ کیا اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ ہاں جی، کھانا پینا جائز ہے. کھانے پینے پہ بلائیں اور 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھیں. اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ختم نبوت کی جو تعریف تم نے کی ہے، یہ تعریف اس امت میں آج تک کس نے قرآن و سنت کو سمجھ کے کی ہے؟ اس کے لیے میری وہ ویڈیو قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اس میں نے سارے دلائل 40 منٹ میں الحمدللہ اس حوالے سے جمع کر دیے. ابھی ایک اور ویڈیو 52 منٹس کی ریکارڈ ہوئی ہے ابن عربی کا جو ختم نبوت کا کانسیپٹ ہے، جس کی وجہ سے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ بھی دھوکے کا شکار ہوئے. اس رد کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے. ایک تو کشف اور الہام کے اوپر ہوئی تھی نا، ابھی ایک اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہوئی ہے. کچھ دنوں میں انشاءاللہ وہ اپلوڈ ہو جائے گی، ریفرنس اس کو لگ چکے ہیں. تو وہ آپ دکھائیں اور 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھیں. کسی کے ساتھ بھی بات کرنی 1 پوائنٹ ایجنڈا. قادیانیوں سے ہمارا بنیادی اختلاف ختم نبوت کے اوپر ہے. اگر وہ کہتے ہیں جناب کہ جی وہ نزول مسیح اور حیات مسیح پہ بات کریں، یہ بعد میں دیکھیں گے. بھائی رفع الیدین پہ بات کریں، چونکہ وہ حنفی ہیں، رفع الیدین نہیں کرتے، ہم رفع الیدین کرتے ہیں. تو اب وہ اس کے اوپر اختلاف کر کے بیٹھ جائیں، یہ بعد میں دیکھے جائیں گے. قادیانیوں سے پہلی اور آخری بات ہوگی ختم نبوت پہ، پھر آگے، کیونکہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے نا، باقی چیزیں تو چھوٹی ہو جائیں گی. لیکن یونیورسٹیز میں فیمیل کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، اسے کیسے اوائڈ کریں؟ آپ نے اوائڈ کرنا جی، آخری درجے تک اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. اول تو کو ایجوکیشن ہے ہی غلط ہے، لیکن اب مجبوراً ہمیں کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، تو آخری درجے تک جہاں کے انٹریکشن کرنا بھی پڑے تو نگاہیں جھکا کے کریں. اور وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے. ٹھیک ہے، اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو وہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. قربانی کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کر کے بتائیں قربانی کس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے نہیں. یہ کیا 3 5 7 حصے ڈالنے سے نیکیاں کم ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی جی. باقی میں نے قربانی کے مسائل بتا دیے، مجلس 124 دیکھ لیں. اگر انسان قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو مگر بفضل باری 1 سال اس کو استطاعت ہو جائے تو کیا اس پہ قربانی واجب ہو؟ یہ بھی میں نے بات کر دی. انبیاء کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ کی زندگی پر ایک تفصیلاً سیریل ریکارڈ کریں. جی تفصیلاً ہی ریکارڈ ہو رہی ہے. قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق، آپ کی سیرت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھ لو۔ قرآن کو مطلوب انسان جو ہونا چاہیے وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سیرت ہی ہوگی۔ اب رہ گیا کہ آپ اس طرح کی سیرت چاہ رہے ہیں جس طرح ڈرامے ہوتے ہیں، یا ونس اپون اے ٹائم، وہ آپ عمر سیریز دیکھ لیں، سیرت رسول کے اوپر کوئی کتاب پڑھ لیں، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام کی سیرت سے وہ پہلو اجاگر کرنے ہیں جو ہماری بیسک نیڈز ہیں، جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ ان چیزوں سے اگر ہم فارغ ہوں تو پھر ہم یہ آپ کا شوق پورا کر لیں گے، یہ آپ کا شوق ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے۔ جو دین کے طور پہ آپ نے چیزیں لرن کرنی ہیں وہ الحمدللہ ہم سے زیادہ کوئی بتا بھی نہیں رہا ہر ٹاپک کے اوپر، اللہ کا شکر ہے۔ آپ اس منہج کے ذریعے ان اسلامی اسکالرز کو بھی دعوت دیں اور اس منہج پر پبلک کے سامنے لائیں جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ ذرا لسٹ تو پرووائڈ کریں کون اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو کیا ان اسکالرز کو باقی فرقوں نے قبول کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا ہوا، تو ان کا سٹیٹس بھی باقیوں کے نزدیک وہی ہے جو میرا سٹیٹس ہے۔ باقی رہ گیا جو ان میں سے کچھ بہتر ہیں، میں ان کی تعریف کر دیتا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کر دیتا ہوں، نعمان علی خان کی کر دیتا ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کی میں نے تعریف کی ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ہے، احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ کی ہے، اور لوگوں کی کرتا ہوں۔ باقی میں اون کسی کو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ یہ سب کے سب لوگ کسی نہ کسی فرقے کا شکار رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب پوری زندگی دیوبندیت سے باہر نہیں نکل سکے، اگرچہ دیوبندیوں نے انہیں گالیاں بھی دیں، لیکن پھر بھی ان کے سارے وہ نظریات دیوبندیوں کے ڈر کی وجہ سے رفع الیدین نہیں شروع کر سکے، وہ کبھی کبھار کر لیتے تھے، حالانکہ میرے سامنے انہوں نے مانا ہے کہ یہ فقہ حنفی تو اجمیوں کی فقہ ہے، یہ ان کے جملے مجھے یاد ہیں آج تک۔ انہوں نے کہا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے فقہ حنفی۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں میں تو یار ان کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیتا ہوں ان کو قریب کرنے کے لیے، بس قریب ہو گئے کیا؟ مودودی صاحب بھی قریب کرنے کے لیے کرتے رہے۔ آج جتنی لانتیں دیوبندی اور بریلوی ان کے اوپر بھیجتے ہیں نا، اور کوئی نہیں بھیجتا، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ لانتا بھی کھٹیاں، اور اللہ کو بھی جا کے جواب دیں گے۔ لیکن ہم تو آپ کو پتہ ہے ننگی تلوار ہیں اللہ کے فضل سے، اسی کہنے جاؤ جتھے جا کے مرنا جے مرو۔ ہم تو وہ بیان کریں گے جو شخص نے بیان کیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پچھلے دنوں حمزہ علی باسی صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ جی اس والے سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، حمزہ علی باسی صاحب کے استاد جو ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، ان کی ایک ایک چیز کا رد میں نے کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پہلے قرآن سے ہی مقدمہ بیان کیا ہے، آپ لکھیں حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، غامدی صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، آپ وہ ویڈیو پوری 1 گھنٹے کی دیکھ لیں، ایک ایک چیز کا میں نے جواب دیا ہے، جہاں جہاں پہ ان لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں وہ بھی میں نے بتائی ہیں، تو اللہ کے فضل سے آپ کو مقدمہ کلیئر ہو جائے گا، وہ آپ دیکھ لیں۔ قرض حسنہ کہاں خرچ کیا جائے تو زیادہ ثواب ہے؟ یہ قرض حسنہ خرچ کیا جائے یہ کیا مطلب ہے؟ مجھے تو سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ نہیں وہ آپ نے تو نہیں بتانا نا، قرض تو لیا جاتا ہے، دیا کہاں جائے یہ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرض حسنہ دو، تو پوچھنا تھا ہاں قرض حسنہ دو، ہاں اللہ نے جو فرمایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ قرآن میں قرض حسنہ کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، جس طرح پنجابی والا وسیلہ اور ہے اور عربی والا وسیلہ اور۔ اللہ جو قرض حسنہ کی بات کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے انسانیت کے لیے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرو گے نا، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو، اور وہ قرض میں قیامت کے دن تمہیں لوٹاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، حالانکہ اسی کا دیا اسی کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے، وہ کہتا ہے کہ میری راہ میں جو خرچ کر رہے ہو نا، گویا تم مجھے قرض دے رہے ہو، اور وہ قیامت کے دن میں تمہیں 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کے لوٹاؤں گا، جو سورۃ البقرہ میں ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے۔ ہاں ہمارا قرض حسنہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر سود کے کسی کو قرضہ دے دیا جائے، اس لیے میں کنفیوز ہو گیا تھا، وہ والا قرض حسنہ ہو رہا ہے۔ جو اللہ یہ فرما رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو نا کسی بھی نیکی کے کام میں، تو قرض حسنہ تو میں نے کئی بار بتایا اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے، سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں۔ پاکستان میں پاورٹی سرکل سے، غربت کے دائرے سے کسی خاندان کو نکالنے کے لیے واحد ذریعہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بچہ زیادہ پڑھ لکھ جائے۔ ہم بھی ایک لوور مڈل کلاس سے اوپر آئے ہیں اپنی تعلیم کی برکت سے،
آج میں جو لائف انجوائے کر رہا ہوں میرے ماں باپ اور ان کے ماں باپ نے تصور بھی نہیں کیا اس لائف کا. اور فیکٹر صرف ایک ہے، تعلیم. آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں گے کہ تعلیم کی برکت سے یا تو بندہ ڈاکہ مار لے یا پولیٹیشین بن جائے یا کسی یعنی نامعلوم جو تنظیم ہے اس کا وہ بن جائے، ایجنٹ بن جائے، تو تب وہ امیر ہو سکتا ہے. شریفانہ انداز سے جو امیر ہونے کا طریقہ ہے یا اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بلند کرنے کا وہ تعلیم ہے، تو آپ یہ کریں. اس کے علاوہ مسجد میں مصرف اچھا ہے خرچ کرنے کا، بشرطے کہ مسجد کے ریسورسز پہ آپ خرچ کریں، مثلا بجلی کے بل کے اوپر، اور اسی طریقے سے اس کی بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے. تو یہ اچھا مصرف ہے. مدارس میں جہاں پہ غریب بچے پڑھ رہے ہیں ان کے استاد کو پیسے نہ دیں، وہ اس کی جیب میں جائیں گے. ان بچوں کو عید کے اوپر کپڑے سلوا دیں، جوتیاں لے دیں، فروٹ کا بھی لے کے جائیں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، اچھا کھانا پکوا کے اپنے سامنے کھلائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کھانا بھجوا دیں دیگ اور وہ ساری بوٹیاں جو ہیں وہ مولانا صاحب کے گھر پہنچی ہوئی ہوں اور بچوں کو شوربہ خالی مل رہا ہو، وہ بھی پانی ڈال کے. اہل بیت سے محبت اور آقا علیہ السلام سے محبت کا عمل بتا دیں. سب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے. جی رسول اللہ کی محبت کے بارے میں جب آ گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے نا کہ حضور کی پیروی کرنی ہے، تو حضور کی محبت تو اس سے چھوٹی ہے نا، اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ حضور کی پیروی کرنی ہے. اہل بیت کی محبت تو اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، اس کا تقاضا کیا ہوگا کہ نبی الاسلام کی پیروی کرنی ہے. صحابہ کی محبت تو اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، اس کا تقاضا کیا ہوگا کہ رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن صرف پیروی بھی کافی نہیں ہے. نبی الاسلام کے ساتھ ہماری محبت پیرلل میں بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہونا ضروری ہے، دلی عقیدت. اور وہ اس لیول کے اوپر کہ بخاری مسلم حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اب یہاں پہ حضور نے پیروی کی بات نہیں کی، صرف محبت کی بات کی ہے. اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو حضرت عمر اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ چہل قدمی کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام کا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھوں میں تھا. حضرت عمر تھوڑے فرینک ہوئے، کہا یا رسول اللہ اس پوری دنیا میں آپ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. اور یہ انہوں نے سچ بولا. پہلے نمبر پہ انسان کی اپنی جان ہوتی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ میرے بیوی بچے مال میں سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دوں سوائے اپنی جان کے. تو حضور نے فرمایا بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہے. آپ نے فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا، اب بات بنی. تو اب یہاں پہ اتباع کی بات نہیں ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جان دے دینی. اور پھر اس کے لیے آپ نے سوچنا نہیں ہے نبی علیہ السلام کے لیے مسلمانوں کی جان نہیں لینی ہے آپ نے. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے، اپنی جان دینی ہے اور کوئی صحیح طریقے سے دینی ہے، ٹرک تھلے نہیں آ جانا. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسی بیوہ خاتون جس کی کوئی اولاد نہیں، کیا اس بیوہ خاتون کی وفات کے بعد اس کے شوہر کے ورثہ پر یہ فرض ہے کہ اس کے شوہر کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے اس بیوہ خاتون کے ورثاء کو وراثت کا حصہ دیں؟ وراثت تو اپنے قانون کے مطابق ہوگی نا جی. جب وہ بیوہ خاتون تھی تو اسے شوہر کے مرنے کے بعد اپنا حصہ ملنا تھا نا، وہ لے گی. اور جب وہ مر گئی تو اس کے مرنے کے بعد اب بیوہ اتنے حصے کی مالک ہے، وہ اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا، اولاد میں ہوگا. اور اولاد میں بھی اگر اولاد نرینہ نہ ہوئی تو پھر اس بیوہ کے بہن بھائیوں کو، ماں باپ، ان سب کو وہ حصہ ملنا ہے. تو یہ تو آپ نے ایک تھیوریٹیکل سوال بنا دیا نا، پریکٹیکلی اسی میں فٹ ان بیٹھتا ہے. بیوہ ہے، کنواری ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مرنے والی جو خاتون ہے نا، جس چیز کی وہ مالک ہے، وہ مرنے کے بعد ایز پر شریعہ لا جو سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں بیان ہوا، جس میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ اس کے مطابق تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے جی. علی بھائی گھر والے شادی نہیں کروا رہے، کہتے ہیں پہلے گھر مکمل کریں گے. ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں یار، مطلب کہاں لا کے اس کو چھت پہ تو نہیں رکھنا بیوی کو خیمہ لگا کے. ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. شادی کی عمر ابھی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے. پہلی تو بات ہے آپ نے عمر ہی نہیں یہاں لکھی،
مجھے پتہ تو چلے عمر کتنی ہے. اس طرح تو ساری عمر ہی گھر بنانے میں گزر جائے گی. بالکل صحیح بات ہے جی. یہ تو آپ ساتھ ہو کے جلدی جلدی بنوائیں نا جی. باقی دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے وہ شادی کرے گا. استطاعت کے لیے فائنینشیل استطاعت بھی ضروری ہے, حالات و واقعات بھی ضروری ہیں. یہ نہ ہو کہ بیٹھے بٹھائے آپ اپنی جان کو مصیبت ڈال دیں. شادی صرف دو میاں بیوی کا اکٹھا ہونا نہیں ہے, دو خاندانوں کا اکٹھا ہونا ہے. جو آپ بچی لے کے آ رہے ہیں اس کے بھی ماں باپ ہیں. وہ کوئی جانور نہیں ہے جو انہوں نے آپ کے ساتھ بھیج دیا ہے کہ آپ جہاں مرضی ایک دن اس کو جو ہے وہ جنگل میں باندھ دیں گے, دوسرے دن چھت کے اوپر باندھ دیں گے. انسان ہے نا, تو حالات و واقعات تو دیکھنے ہیں. تو اس لیے ساری چیزوں کو دیکھیں. باقی میری ایک ویڈیو ہے غیر شادی شدہ نوجوانوں کے لیے. ویسے تو عموماً ویڈیوز ہوتی ہیں صرف شادی شدہ لوگ دیکھیں. ہم نے ایک ویڈیو ایسی اپلوڈ کی ہوئی ہے جس کا عنوان ہے غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے, وہ آپ دیکھ لیں. ہم دعا کرتے ہیں جی آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں. میں ٹرک ڈرائیور کی نوکری کرتا ہوں. اکثر ہمیں پولیس والوں کو پیسے رشوت دینے پڑتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اوور لوڈ آپ نے کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی وجہ سے دینے پڑتے ہیں. آپ اپنی حرکتیں بھی درست کریں. باقی یہ درست ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ غلطی نکال ہی لیتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے اندر تو آپ کسی کے اوپر کسی بھی وقت کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں. وہ اکثر تنگ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرک اوور لوڈ بھی ہوتا ہے. ہاں یہ دیکھا لکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں چلان بھی کٹوانا پڑتا ہے. اب یہ ایسا تماشا ہے کہ چلان کٹوا لیتے ہیں. بھائی اوور لوڈنگ کے اوپر چلان اس لیے تھا کہ وہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے سڑک ڈیمیج ہو جاتی ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی آپ باہر کے ملکوں کی سڑکیں دیکھیں, وہ بیٹھی بھی نہیں, پاکستان کی سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں, یہ 2 نمبر ہیں. اب ایسی صورتحال نہیں ہے. پاکستان میں سیم وہی ٹیکنالوجی ہے جس میں دنیا میں موٹر ویز بن رہی ہیں, بلکہ پاکستان کی موٹر ویز اس ٹائم دنیا کی کئی موٹر ویز سے بہتر ہیں. یہ خراب اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ موٹر وے کے اوپر اوور لوڈڈ ٹریلے چڑھا دیتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. یہ پاکستان کے ٹریلے آپ امریکہ اور یورپ کی موٹر ویز پہ بھی لے جائیں نا, ان کی سڑکوں کا بھی یہی حال ہوگا. ہاں اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا وزن بڑھے نا, آپ نے ٹائر انکریز کرنے ہیں. 4 ٹائروں کے اوپر ایک گاڑی ہے, اس پہ سپوز 1 ٹن کا وزن ہے, اس سے زیادہ آپ ڈالتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتی ہے. آپ نے اسے 1.5 ٹن کرنا ہے نا, تو ٹائر آپ کو 6 کرنے پڑیں گے, وہ ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. اس طریقے سے ریشو پروپورشن سے یہ لمبے ٹریلے کیوں ہوتے ہیں, ان پہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے, اس وجہ سے اسے آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے. والیوم کی وجہ سے نہیں, لوڈ کی وجہ سے. اگر لوہے کی کوئی مشین ہے, وہ چھوٹے سے ٹرک میں آ جاتی ہے, لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک ٹائر کے اوپر اتنا لوڈ ڈال رہی ہے کہ وہ آپ کی جو سڑک ہے لک کی بنی ہوئی تارکول کی, وہ اس کو بٹھا دے گی. تو اس کے لیے بھی بڑا ٹریلر ہی آپ کو لانا پڑے گا. آپ دیکھیں گے باہر کے ملکوں میں بڑے بڑے سنگے مرمر کے پتھر جو ہے نا, وہ آپ دیکھیں گے کہ جب مین روڈز پہ وہ چلاتے ہیں تو بڑے ٹریلوں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. پورا ٹریلا خالی پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے سینٹر میں کہیں ایک وہ پتھر ہوتا ہے. کیوں؟ وہ چھوٹی گاڑی میں لے کے جانے کی ان کو اجازت نہیں دیں گے, تاکہ لوڈ تھوڑا ڈیوائڈ ہو, سنگل پوائنٹ کے اوپر کم لوڈ آئے. تو اس وجہ سے یہ سارا لیجیے کہ چلان ادھر بھی پولیس والے کو دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, سواب کا کام ہے جی, ٹھیک ہے, غلط ہے اور کیا ہے, غلط ہو رہا ہے جی میرے بھائی. ہم تو اس کے خلاف بولتے رہے. اب ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ شہباز شریف نے کرنا ہے. ظاہر ابھی آپ جو پرائم منسٹر ہے اسی کی بات کریں گے نا, عمران خان کا تو نہیں اب نام لینا نا, ہم نے شہباز شریف کا نام لینا ہے, وہ کریں گے. جماعت المسلمین کہتی ہے کہ کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں, آپ کی نماز نہیں ہوتی. جماعت المسلمین والے تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں. وہ کہیں گے آپ بھی جب تک ہماری جماعت میں نہیں آتے آپ کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی. صرف یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ بہت خطرناک ہے, بلکہ خطرناک ہے. ہاں وہ تو کافر سمجھتے ہیں. تو جماعت المسلمین کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری نسل میں یعنی قریش میں 12 خلیفہ ہوں گے. وہ کون کون سے ہیں؟ اس کے اوپر بھی 12 خلفاء کے اوپر میں بول چکا ہوں. 12 خلفاء میں سے 6 تو کنفرم ہیں جو گزر چکے ہیں, اور ایک اور ہیں امام مہدی جو 12ویں ہوں گے. بیچ والوں کے بارے میں کوئی کنسنسس اہل سنت کے ہاں نہیں پایا جاتا. 6 کون سے ہیں؟ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. باقی آپ میری ویڈیو دیکھ لیں پوری تفصیلی.
قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اور ہم نے یہ امانت قرآن پہاڑوں پر آسمانوں پر نازل کی تو وہ اٹھانے سے ڈر گئے. بالکل اس میں انسان کو ظالم اور جاہل کہا گیا ہے. تو کیا قرآن مجید تو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا؟ ہاں نہیں، یہ قرآن کے بارے میں نہیں، امانت کے آگے آپ نے بریکٹ میں قرآن لکھا ہے نا. قرآن کے بارے میں آیت نہیں ہے سورۃ الاحزاب کی، یہ ہے اس عہد کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میرا تابع فرمان ہوگا اسے جنت ملے گی، جو میرا نافرمان ہوگا اسے جہنم ملے گی. جو سورۃ الاعراف میں ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا قالوا بلا. اس امانت سے مراد وہ والی امانت ہے کہ یہ اختیار جنوں اور انسانوں نے اٹھایا ہے کہ نیک اعمال کرنے پر ہمیشہ کی جنت اور برائی پر جہنم. اس وقت تو ہم نے اٹھا لیا، آج بھی ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. آپ کسی کو بٹھا کے آفر کریں نا کہ جی 3 گھنٹے کا ریل کار کا سفر لاہور سے جہلم تک کھڑے ہو کر کرو، جہلم پہنچتے ہی پوری زندگی کا تمہارا خرچہ، تمہارے بیوی بچوں کا خرچہ، تعلیم کا خرچہ، صحت کا خرچہ، گھر کا خرچہ حکومت اٹھائے گی. سارے کہیں گے بالکل جی، 3 گھنٹے کے عوض جو ہے وہ پوری زندگی. تو اسی لیے ہماری روح نے بھی اس وقت کہا بالکل جی ٹھیک ہے جناب، ہمیشہ کی زندگی. لیکن پہاڑوں نے اس کو نہیں اٹھایا، رہ گیا انسان کو. اللہ نے کہا کہ ظالم اور جاہل تھا، یہ اس حوالے سے نہیں کہا کہ یہ اس کا ڈیسیژن غلط تھا، یہ اس حوالے سے کہا کہ اس نے اس جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا. اتنی آسان نہیں تھی جتنی اس نے سمجھ لی. اور اوور آل یہی ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو زبردستی کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں آنکھیں دی تھیں وہ دیکھتے نہیں، کان دیے تھے وہ سنتے نہیں، دل عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے. اس قسم کی قرآن میں جتنی آیات ہیں آلموسٹ 200 آیتیں ہیں تقدیر کے اوپر 50 مقامات سے، وہ میں نے 4 لیکچرز میں کور کر دی ہیں. مسئلہ نمبر 103 104A B C، یہ 4 لیکچرز ہیں مسئلہ تقدیر سے متعلق. تقدیر بھی لکھیں، میرا نام لکھیں تو وہ ساری آپ کو آیات میں نے کور کی ہیں، اس میں یہ آیتیں بھی کور کی تھیں اور احادیث بھی تقدیر کے حوالے سے ساری. میرے والد 2003 میں فوت ہوئے اور مرنے سے قبل انہوں نے میری والدہ کو وصیت کی کہ فلاں شخص کو 15,000 روپے ادا کرنے ہیں، لیکن میری والدہ کو یاد نہیں رہا. آج سے چند ماہ قبل میری والدہ نے مجھے بتایا تو ٹھیک ہے آپ دے دیں. اور جب میں نے اس شخص کو پیسے ادا کرنا چاہے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کس چیز کے، تو میں نے کہا مجھے پتہ نہیں. تو اس نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کے والد کو معاف نہیں کروں گا. یہ کیوں کہہ رہا ہے وہ معاف نہیں کروں گا؟ اس کا مطلب ہے یا تو پھر وہ زیادہ پیسے آپ سے مانگ رہا ہوگا نا، خالی تو نہیں کہہ رہا نا، اس کو کتے نے تو نہیں کاٹا ہوا، پیسے آئے ہوئے کون واپس کرتا ہے. یہ جملہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ جس کا سوال ہے وہ بتائے. لمبی سٹوری نہیں ورنہ یہ ساری پرچیاں رہ جائیں گی. صرف ایک جملے میں بتائیں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا. پھر آپ یہ فالتو جملے بول رہے ہیں. میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیں وہ کیوں کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا. ہاں بس دیکھا نا، اس نے آدھے گھنٹے کی سٹوری سنانی تھی، یہ آخری جملہ میں نے پہلے سن لیا. یہ میرا ٹائم بچایا کرے. دیکھیں نا میرا اندازہ درست تھا کہ وہ کہہ رہا ہوگا کہ بھی اس ٹائم 2003 میں تو سونا جو ہے وہ 5,000 روپے تولہ تھا، یہی کہہ رہا ہے نا وہ، تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو آپ آج کے ریٹ کے مطابق دیں گے، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے. آپ سونے کے اعتبار سے کیلکولیشن کریں تو جو آج کے پیسے بنتے ہیں وہ اس کو دیں. سود کیوں ہوگا؟ کیوں سود ہوگا؟ کیوں؟ ہاں تو انہوں نے پیسے اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ آپ نے قیامت کے دن واپس کرنے. سود کہاں سے ہو گیا؟ سود تو تب ہوگا جب انہوں نے دیتے وقت کہا تھا کہ یہ 15 لو میں واپسی پہ 1 لاکھ لوں گا. وہ اب بھی 15 ہی مانگ رہا ہے. آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہوا ہے نا، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں. مثلاً اگر 10 تولے سونا میں 2,000 میں آپ کو دیتا اور اس ٹائم تولہ سونا تھا 2,000 روپے اور آج ہے 1,40,000، تو آپ مجھے 2,000 کے حساب سے 20,000 روپے پکڑائیں گے یا یہ دیں گے؟ نہیں ہو، سونا اور پیسہ ایکویلنٹ ہے. نہیں پیسے کے بدلے پیسے، اچھا جی سونا خود ایکویلنٹ ہے نا جی اس کے. ٹھیک ہے شاہ جی دنیا میں مجھے پھر کہیں سے لے دیں آپ اس طرح کا قرضہ کہ میں کہوں میں آپ کو 20 سال بعد اتنا ہی واپس کروں گا. بینکر بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح کی آپ غیر علمی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے ہوگا ہی نہیں ہوگا نا. ہاں یہ غلط ہے، اللاجیکل ہے. آپ خود نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے
کوئی دنیا کا بندہ مجھے کہنا جی 20 لاکھ روپے مجھ سے لیں 20 سال بعد 20 لاکھ دے دیں، ایسے تو نہیں ہوگا. لیکن دنیا کا ہر وہ بندہ جس سے مجھ پہ یقین ہے نا، وہ کہے گا جی 20 لاکھ کا سونا کے ایکویلنٹ آپ لے لیں اور اس ریٹ کے مطابق کر دیں. اس میں نے باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، یہ لاجیکل ہے. آپ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس زمانے میں کرنسی نوٹ ہوتا ہی نہیں تھا، تو آپ مثال کیوں اس زمانے کی دے رہے ہیں؟ حضور کے زمانے میں کرنسی نوٹ تھا؟ نہیں تھا. اس وقت جو سونے کے کوئن تھے نا، ان کی وہی قیمت ہوتی تھی جو اس پہ لکھی ہوتی تھی، وہ دنیا میں کہیں بھی لے جائیں، کیونکہ سونا تو سونا ہوتا ہے. ہمارے کاغذ کے پرزے کی وہ ویلیو نہیں ہے. آج بھی کوئن ہونا، اگر 5000 کوئن آپ کے ابو نے لیے ہوتے اور آج آپ اس کو 5000 کوئن واپس کر رہے ہوتے تو اس نے خوش ہو کے لینے تھے. تو لہذا نبی علیہ السلام کے بارے زندگی سے مثال نہ دیں. اس وقت یہ ڈی ویلیو اور یہ ایشوز نہیں تھے، وہ انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہی ہوتی تھی. اس کے لیے میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں، گولڈ کرنسی نوٹ اور یہ تمام چیز. کیا نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ کی ٹیک پر بیٹھنے سے منع کیا ہے؟ ہاں جی، ابو داؤد میں حدیث ہے، لیکن یہ اس طرح بیٹھنے سے منع ہے کہ آپ نے یوں کر کے ایک ہاتھ کمر پہ رکھا ہو. ویسے ایک ہاتھ کی ٹیک لے کے بیٹھنا وہ منع نہیں ہے، وہ ایک خاص پوزیشن کہ ایک ہاتھ آپ نے ٹیک میں لگایا ہوا ہے، دوسرا کمر پہ رکھا ہوا ہے، یہ بیٹھنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا. باقی میرے ایک پورا کلپ ہے الٹا پیٹ لیٹنے کے بارے میں، اس میں نے سارے پوسچر بتائے ہیں نبی علیہ السلام کس طرح بیٹھتے تھے. دوزانوں بیٹھتے تھے جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، تورک بیٹھتے تھے، آلتی پالتی جسے ہم چوکڑی مار کے کہتے ہیں وہ ایسے بیٹھتے تھے، احتبا کر کے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں ہلکا بنا کے یوں بیٹھتے تھے. یہ سارے طریقے سنت ہیں. اس خطے کے صوفیہ کرام کے عقائد اور گستاخیوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، جسے ہم نے مان بھی لیا، لیکن کیا آپ ان صوفیاء کو کریڈٹ نہیں دیں گے جو انہوں نے اپنی آبائی زبانوں میں شاعری کر کے؟ جی، صوفیاء کو کیوں کریڈٹ دیں گے؟ ہم ہر اس بندے کو کریڈٹ دیں گے جس نے اچھا کام کیا. میں فیراڈے کو کریڈٹ دوں گا کہ اس نے بجلی دریافت کی ہے، ورنہ ہماری یہ ویڈیوز نہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی. میں اجمیر شریف والوں کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا، ورنہ آج بخاری مسلم اور قرآن نہ چھاپ رہے ہوتے. اجمیر والا بنایا نہیں. میں بغداد شریف والوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک کیمرہ بنایا جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ حرمین کی نماز ڈائریکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. میں گولڈا شریف والوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ٹرین کا انجن بنایا ہے جس کی وجہ سے ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں. وہ انجن روک سکتے تھے سر، بنائی کسی نے بھی کوئی شے نہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جی ہم کریڈٹ دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے سرکار؟ ہم پہ تو الزام ہے کہ ہم گوروں کی تعریف کرتے ہیں. جب ہم گوروں کی کرتے ہیں تو ان کو بھی یتیم کی کفالت کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ کیا مسلم کو بھی یتیم ہے؟ جی، جس کی بھی آپ کفالت کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، خواہ مسلم ہو غیر مسلم ہو. لیکن پہلا حق مسلمانوں کا ہے کہ آپ ان کی کفالت کریں، دوسرا حق غیر مسلموں کا کرنے چاہیے. آپ کے گھروں میں بھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں، عموماً غیر مسلم ہمارے گھروں میں صفائی وغیرہ میں اور محلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی آپ مدد کریں، قربانی کا گوشت بھی انہیں دیں، عام حالت میں بھی ان کی مدد کیا کریں، انشاءاللہ ثواب آپ کو ملے گا. انسانیت کی آپ نے خدمت کرنی ہے نا جی. اس حوالے سے آپ مشکات میں 30 جلد میں کافی حدیثیں ہیں وہ آپ پڑھ لیں. ترمذی کی حدیث 3713 کو حسن غریب کہا گیا. غریب سے مراد میں نے پہلے بھی بیان کیا، غریب سے مراد پنجابی والا غریب نہیں ہے. غریب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کا راوی ایک ہو. یہ روایت کی انٹینسٹی کے اعتبار سے اس کی ڈویژن ہے. جو صحیح، ضعیف، حسن وہ کیٹیگری اور ہے، وہ اس کی سند پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے. تو حدیث متواتر وہ ہے جو کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہے. غریب وہ ہے جو بہت کم لوگوں نے یا ایک راوی نے بیان کی ہے. وہ بخاری کی بھی کئی حدیثیں غریب ہیں. انما الاعمال بالنیات یہ صرف حضرت عمر نے روایت کی ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ حدیث غریب ہے لیکن صحیح حدیث ہے. غریب ہونے کا مطلب پنجابی والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو حدیث ہے مسلم شریف کی کہ دین ابتدا میں بھی غریب تھا آخر میں بھی غریب ہو جائے گا، یعنی اجنبی چند لوگ ہی اسے جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کی تو متواتر حدیث عمار بھی غریب بنی ہوئی تھی ہمارے آنے سے پہلے، پتہ ہی نہیں تھی لوگوں کو. حالانکہ محدثین اسے حدیث متواتر لکھتے ہیں. کثرت سے صحابہ نے روایت کی حدیث عمار. حضرت ابو سعید خدری نے کی ہے، حضرت علی نے کی ہے، حضرت ام سلمہ نے کی ہے، اور خود حضرت معاویہ نے کی ہے، حضرت عمر ابن عاص نے کی ہے، اور کئی صحابہ نے. حدیث متواتر ہے، لیکن یہ تو غریب سے بھی نیچے جا چکی تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اتنی اجنبی تھی. امام ترمذی نے ترک رفدین کی حدیث کو حسن کہا ہے. جی
اور بولا ہے اکثر صحابہ کا عمل ہے، لیکن انہوں نے کسی صحابی کا نام مینشن نہیں کیا، اکثر نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے ایک سے زیادہ کا عمل ہے، اکثر نہ کہیں۔ اور اسی سے اوپر 256 میں انہوں نے رفع الیدین والی حدیث لی ہے، اور اس کے نیچے انہوں نے صحابہ تابعین کے تبع تابعین تک کے نام لکھے ہیں، اور ساتھ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے، جو نہیں کرتا اس کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ اور خود امام ترمذی بھی رفع الیدین کرتے تھے، لہٰذا یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ ایک سے زیادہ اصحاب کا قول ہے، اس حوالے سے ان کی طرف منسوب ہے، اس کی سند کوئی ثابت نہیں۔ مسئلہ 70B میرا دیکھ لیں۔ اگر کوئی شخص خلفائے ثلاثہ کی توہین کرے تو عام مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ عام مسلمانوں کا رد عمل یہ ہے کہ آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ کوئی رسول اللہ کی بھی توہین کرے اس کی بھی اصلاح کی کوشش کریں۔ عام مسلمان نے کچھ نہیں کرنا کہ جناب وہ نعرے لگا کے تو نکل پڑے، مہربانی کرو اصلاح کی کوشش کریں علمی طریقے سے، اس سے زیادہ کیا مکلف نہیں۔ کیا پاکستانی فوج کو سیاست میں مداخلت کی اجازت ہے؟ جی، جب تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت تک اجازت تھی، کیونکہ عمران خان صاحب بھی ان کو مداخلت کا کہتے رہتے تھے، اپنی مرضی کے الیکشن کرواتے رہتے تھے، سینٹ بھی جیتے رہتے تھے زرداری صاحب کے ساتھ مل کے۔ جب سے عمران خان صاحب کو انہوں نے نکالا ہے اب ان کو اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح جواب دیتا ہے نا؟ ہاں، اس ٹائم جب ہم کہتے تھے تو کہتے جی ولی بھائی، جس آپ کو نہیں پتا جہاں پہ فوج کے اوپر اس طرح کی باتیں ہو نا جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں تو وہ ملک سلامت نہیں رہتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، انہوں نے تو بالکل صحیح بات کی تھی آئین کے مطابق کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے۔ لیکن آپ کے جو شریف صاحب ہیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے جو شریف حضرات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی عمران خان شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ امریکن ایجنٹ ہے۔ نواز شریف اور زرداری نے تو کبھی فوج کو امریکن ایجنٹ نہیں کہا۔ تو چھوڑ دیں، یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ آج وہ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ان کے حق میں بات کریں۔ میں تو ہر اس بندے کے حق میں بات کروں گا کہ جس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ مکافات عمل ہو رہا ہے۔ یہ وہی عمران ریاض خان صاحب ہیں کہ جب دوسرے صحافیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے تھے نا، ابصار عالم کے ساتھ، مطیع اللہ جان کے ساتھ، اسد طور کے ساتھ، حامد میر صاحب کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے وہ جو ظلم پر مبنی آرڈیننس تھا جو آج ان کے گلے کا پھندا بن جانا تھا اگر اطہر من اللہ وہ فارغ نہ کرتا، پی کا آرڈیننس جو نامزد کیا تھا پچھلی حکومت نے، بغیر ضمانت کے 6 مہینے آپ کو اندر ڈالنا تھا، بعد میں کہنا تھا سوری سر غلطی لگی ہے۔ یہ سارے آج اندر ہونے تھے۔ اس وقت اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کا ایکشن نہ لیتے، اور ان کی اس زمانے میں انہوں نے ٹرولنگ کی کہ یہ نون لیگ کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، اور آج پی ٹی آئی کے لیے اگر پناہ گاہ کوئی بنی ہوئی ہے نا تو اطہر من اللہ ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے وہ غلط بنی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی اپنی اداؤں پر غور کریں کہ آپ نے اپنے زمانے کے اندر کیا کیا۔ یہ آپ کے گلے کا پھندا بننا تھا۔ شکر کریں کہ اس زمانے میں چیف جسٹس نے یہ ایکشن لیا اور یہ آپ کے گلے کا پھندا نہیں بنا۔ لہٰذا یہ جو آج کل پھندے بنے ہوئے ہیں نا، تو رکو ذرا، صبر کرو۔ اس زمانے کے آپ وی لاگز دیکھیں انہی عمران ریاض خان صاحب کے، یہ ان وی لاگز کے اندر اس ظالمانہ قانون کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاکستانی فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو وہ کچھ کیے ہی نہیں پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آج پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ تو آپ کی کس عقیدے کو ہم درست مانے؟ یہ وہی معاملہ ہے کہ بریلویوں کا بزرگ نکل آئے قبر سے تو دیوبندی کہتے ہیں شرک، دیوبندیوں کا نکل آئے تو کہتے ہیں نہیں یہ شرک نہیں ہوا۔ تو یہ اپنے بیانات کے اندر ہی پھنس جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب موجودہ آرمی چیف کی کتنی تعریفیں کرتے تھے، آج ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ کون سا کرائٹیریا کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ لگا رہے آپ اس کی تعریفیں کریں، اور جب وہ آپ سے ہٹ جائے تو آپ اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، پورے ادارے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ہم تو اس وقت بھی اسی پوائنٹ آف ویو پہ کھڑے تھے جہاں آج کھڑے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک 2017 کے اندر جو کچھ ہوا، سپریم کورٹ کے ذریعے جس طریقے سے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا اور ملک کا بیڑا غرق کیا گیا، بالکل اس طریقے سے یہ جو کچھ 2022 کے اندر ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ بھی غلط ہوا۔ لیکن جو اس کو غلط سمجھے اور اسے غلط نہ سمجھے وہ منافق ہے، اور وہ بھی منافق ہے جو اسے غلط سمجھے اور اسے غلط نہ سمجھے۔ ہم تو کہتے ہیں 5 سال پورے کرنے تھے،
اور یہ 5 دفعہ اسمبلیاں چلیں، اپنا وقت پورا کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالی. اور باقی جو چیئرمین نیب کی کارستانی ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ایک ایک کر کے ساری عورتیں سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پروٹیکشن کس نے پرووائڈ کی ہوئی تھی؟ ایک اس شخص نے جو کہتا تھا میں ریاست مدینہ بناؤں گا. اس غنڈے کو، اس دہشت گرد کو اس نے پناہ دی ہوئی تھی، صرف اپنے مخالفین کو جیلوں میں پھینکنے کے لیے. آج وہ ایک ایک کر کے تھوڑا سا معاملہ ڈھیلا ہوا ہے نا، تو ایک ایک کر کے ساری عورتیں باہر آ رہی ہیں نا، وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. اس وقت صرف شاہ زیب خانزادہ اس پوائنٹ آف ویو کو اٹھائے ہوئے تھا، اس کے پروگرام پہ بندی لگانے کی کوشش کی، جیو کو بند کروانے کی کوشش کی. میر شکیل الرحمان کو ایک جعلی کیس کے اندر، یہ سپریم کورٹ نے بتایا، یہ میرا نہیں کہنا، اندر ڈلوایا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیئرمین نیب کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی. ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا. آج وہ ڈھیلا ہوا ہے تو شاہ زیب نے آپ دیکھیں دوبارہ سے وہ مسئلہ گود لے لی ہے. ٹھیک ہے، شاہ زیب قتل کیس کا کچھ نہیں نکلنا تھا اگر شاہ زیب خانزادہ اس کو نہ پیٹتا. وہ خود اس مجرم کا باپ بھی کہہ رہا تھا کہ شاہ زیب نے مجھے ذلیل کروایا. آج وہ دوبارہ سے انہوں نے کیس لیا ہوا ہے، یہ والا. وہ طیبہ گل اور باقی جو جتنی بھی ہماری تو سسٹرز ہیں، ہم کہیں گے ہماری ماں بہنوں کے ساتھ بھی یہ کچھ یہ لوگ کر سکتے ہیں. 70 سال کے بابے ہیں، ان کی بچیوں کی بھی آگے سے بچیاں ہیں. یہ بے شرم لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں اور بچیوں کا سامنا کیسے کرتے ہوں گے؟ ابھی تک وہ بیٹھا ہوا ہے مسنگ پرسنز کے کیس میں. وہ بندہ کہ جس کے پاس کوئی شکایت لے کے جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ میرے پاس آ جائیں. ان لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں، انہوں نے مرنا نہیں ہے. ان سارے لوگوں کے حق میں کون بندہ وی لاگ بناتا تھا؟ عمران ریاض خان صاحب میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ان کا اپنی جگہ ایک رسپیکٹ والا معاملہ ہے. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ اپنے پرانے وی لاگز ہی لگا کے دیکھ لیں. وہ پچھلے دنوں STH کے اوپر وہ طلعت حسین صاحب نے پروگرام کیا، ان کی پرانی بھی سنائی ہے. وہ لگتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب اپنے خلاف بول رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو کچھ آپ کریں گے وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا. اور آج کی حکومت کو بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے وہی حرکتیں جاری رکھی، ٹھیک ہے. وہ اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے میں بھی عمران خان کے ساتھ وہی کچھ کروں گا، اس نے میرے وہ اس جیل خانے کے اندر چینی پھینکی، چونٹیاں چھوڑ دیں. تو وہ پھر احمد میر صاحب نے کہا کہ یہ کیا آپ بھی وہی حرکتیں کریں گے؟ اصولاً یہ کرنی چاہیے، ان کا نہیں اصولاً نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمارا بھی تو غصہ تبھی ٹھنڈا ہوگا نا. یہ کون سی قانون کی اور جمہوریت کی حکمرانی ہے؟ اور پھر جو شاہ زیب خانزادہ نے پروگرام کیا ہے نا، وہ جو ہمارے اسپوکس مین ہیں، کون سے جی وہ احمد ملک، کون سے ملک صاحب ہیں؟ ہاں ملک احمد خان. اس نے یہ اور اس کو بنوایا ہے کہ یار جو حرکتیں وہ کرتے تھے نیب کے ذریعے، اور سپریم کورٹ نے اٹھا کے سارے ان کے کیس فارغ کیے سعد رفیق کے خلاف اور باقی کیسز. آپ نے وہ حرکتیں اب دوبارہ نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ لوگ کس نام سے جمہوریت کرتے ہیں؟ تو میں نے جو آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں، آپ لوگ کہتے تھے نہیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اور جس بندے کی سپورٹ میں آپ یہ بات کرتے تھے اس کے فراڈ تو ان سے بھی بڑے نکل رہے ہیں ایک ایک کر کے. تو خدا کے لیے چھوڑ دیں. ہمیں تو بہت کچھ پتہ ہے، ہمیں تو ان لوگوں کے گھروں کی باتیں بھی پتہ ہیں، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس تو ہر جگہ موجود ہیں، فرسٹ ہینڈ آ کے چیزیں بتاتے ہیں. لیکن میں اس لیول پہ اترنا نہیں چاہتا کہ ان کی نجی زندگی کتنی غلیظ ہوتی ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. جن کو آپ نے اتنا مومن بنا کے پیش کیا ہوتا ہے اور کمپیریزن ہمارے ساتھ کروا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ان کا کیا کمپیریزن بنتا ہے میرے بھائی؟ ان لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں، ان لوگوں کی رقمیں دیکھیں، ان لوگوں کے حالات و واقعات دیکھیں. نہ کسی عالم کو ہمارے سے کمپیئر کروایا کریں، نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو. اور اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے نا تو آپ کہا کریں کہ مرنے کے بعد آپ کی آخرت ان پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ہو. اور میں آمین کہوں گا اس پہ کہ جو ان کے ساتھ قیامت کے دن حشر ہونا ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہو. تو میں دیکھتا ہوں کس کو اپنے لیڈر کے ساتھ اتنا پیار ہے تو اس کے ساتھ آخرت میں آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہے. وہ میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری آخرت ان میں سے کسی کے بندے کے ساتھ بھی ہو جن کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، جن کا دین مان صرف کرسی ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، عقیدوں میں ایتھیسٹ ہیں، اور بات ریاست مدینہ کی کر رہے ہوتے ہیں آ کے صرف عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے. ان کے ساتھ اٹیچ لوگ بغیر نام لیے سارا تماشا لگایا ہوا ہے، آپ کے ساتھ ڈرامہ بازی لگائی ہوئی ہے، بس ڈرامے ان کے دیکھتے رہے. تو رہ گئے فوج کا معاملہ، تو فوج اب خود اے پولیٹیکل ہو چکی ہے. ٹرولنگ نہ کریں،
ان کو تھوڑا ٹائم دیں کہ اب وہ پیچھے ہٹیں، لیکن ایک دن میں تو نہیں ہٹیں گے، ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہی ٹائم لگے گا ہٹنے میں۔ تو یہ مداخلت والی جو بات ہے نا، مداخلتیں آپ نے ساری انجوائے کی ہیں۔ آج آپ کے خلاف مداخلت ہوئی ہے تو آپ کو مداخلت نظر آئی ہے؟ یہ تو مداخلت تو 2011 کے لاہور کے جلسے سے شروع ہوئی ہے۔ وہ تو یہ تو آپ خود، وہ ریٹائرڈ جو ایکس تھے ISI کے چیف، انہوں نے خود مان لی ہے تقریر کے دوران کہ سارا کام ہم نے ڈلوایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ لوگ کہتے تھے نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پہلے تو اپنے جھوٹوں پہ معافی مانگے، چھوڑ دیں اس چیز کو سارا۔ نہیں جی کوئی گزارش نہیں، نہیں کوئی گزارش چھوڑ دیں، نہیں اور ٹائم ہو رہا ہے جی۔ خیر کا پہلو، ہاں جی خیر کا پہلو یہ نکلا جی کہ جس طرح آپ اپنے بدترین مخالفین کے معاملے میں بھی جا کے حق کو نہیں چھوڑتے اور بات چاہے ان کے فیور میں جا کے سچی کر دیتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، الحمدللہ پاکستان میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو سلام پیش کریں ہماری جوڈیشری میں اور انسانی حقوق کی تنظیموں میں کچھ ایسے افراد اس دور کے سامنے آئے جو اپنے بدترین مخالفوں کے لیے بھی ننگی تلوار بن کے کھڑے ہو گئے ان کے آگے۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے جی۔ سلام ہے جی ان وکیلوں کو، ان جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، سول سوسائٹی کو، اور کہ اللہ کا شکر ہے کسی دیندار بندے میں اتنا ایماندار آدمی کوئی نہیں نکلا جتنا یہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وکلاء کے اندر موجود ہیں، کہ جو اس زمانے میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز جو عمران خان صاحب کی سرکردگی میں ان کی حکومت کر رہی تھی اس کی مخالفت کرتے تھے، آج وہی صحافی، چاہے وہ مطیع اللہ جان ہوں، اعزاز سید ہوں، اسد طور ہوں، ٹھیک ہے، حامد میر صاحب ہوں، شاہ زیب خان زادہ ہوں، یہ میں ان لوگوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا دین ایمان نہیں بدلا۔ ہاں ایمان مزاری ہوں، ان لوگوں نے اپنا موقع وہی رکھا ہوا ہے، حالانکہ افیکٹ ہی ہیں ان لوگوں کے۔ تو میں تو بہت پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مذہبی بندے سے آپ توقع ہی نہ کریں۔ جو بھی بندہ آپ کو مذہب کا نام لیتا ہوا نظر آئے نا پولیٹیکل لیڈرز میں، سمجھ لیں آپ کے ہاتھ 2 نمبری کرنے لگا ہے، بالکل وہ مذہب کی آڑ میں چھپ رہا ہے۔ اور جو بغیر مذہب کے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں نا کہ یہ اس طرح ہے، وہ آپ دیکھیں وہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے، چھوڑ دو۔ جی جی وہ میں جی جی رفع دین پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ لیکن سجدوں کے درمیان رفع دین، اس پہ میری ویڈیو آ چکی ہے، سجدوں کے درمیان رفع دین ہم کرتے ہیں، قائل ہیں، لیکن نبی اسلام کا عمومی عمل سجدوں میں رفع دین والا نہیں ہے۔ ایک تکبیر سے 100 مرغیاں ذبح کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، الگ الگ ہی کری جائے گی۔ اجتماعی دعا مانگنا ثابت ہے جس طرح آپ نے پچھلی اتوار کو مانگی جی، اس لیے کہ دعاؤں کے لیے پرچیاں آتی ہیں نا، چونکہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پرچی آتی ہے تو یہ دعائیں وسیلہ ہوتی ہے، تو یہ سنت ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام سے صحابہ کرام دعائیں کرواتے تھے، اور حضور کی وفات کے بعد صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث ہے، حضرت عمر حضرت عباس کو لے کے آئے اور کہا انا کننا نتوسل الیک بنبینا، پہلے ہم تیرے نبی کے ذریعے توسل اختیار کرتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، اے اللہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، اور بارش ہو جاتی تھی الحمدللہ۔ چھاتی اور ٹانگوں کے بالوں کے بارے میں وضاحت کر دیں، کیا تخلیق کو بگاڑنا ہے؟ اس لیول پہ تو نہیں ہوگا، میڈیکلی پوچھ لیں، اگر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر بہت زیادہ ہیں بال تو وہ کر سکتے ہیں، بالوں کے ساتھ ہارمونز ان کے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں کرنے پڑ جاتے ہیں۔ باقی یہ جو باڈی بلڈرز کر رہے ہیں وہ تو خام خواہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ہم بٹا کا کام کرتے ہیں، جو اینٹیں کم سیل ہونے کی وجہ سے سٹور ہو جاتی ہیں، کیا زکوٰۃ نکالتے وقت ان کی بھی زکوٰۃ جی ایسٹ ہے آپ کا، چاہے وہ پروڈکٹ کی شکل میں پڑا ہو یا مال کی شکل میں، اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ کی دکان میں جو کپڑا پڑا ہوا ہے اس کی مالیت کیلکولیٹ کرنی ہے، وہ بکا ہے نہیں بکا ہے، جو پڑا ہوا ہے آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، دوائیوں کی دینی ہے، اینٹوں کی دینی ہے، لیکن اس کی قیمت آپ نے وہ لگانی ہے جتنے میں وہ بکے گی۔ ظاہر ہے وہ اب اچھی اینٹ نہیں ہے تو سستی بکے گی اس اعتبار سے، اس وقت جو اس کی قیمت ہے۔ مرنے کے بعد عذاب قبر کی کوئی ٹائم مدت ہے کیا قیامت تک جاری رہے گا؟ اس میں سے میرے بھائی آپ نے کیا نکالنا ہے؟ 1 سیکنڈ نہیں آپ برداشت کر سکتے، نکالنا کیا ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں نکلنا، صرف یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ باقی اس کی تفصیلات کے لیے مسئلہ 117A قرآن حکیم سے 10 آیات میں نے پیش کی ہیں عذاب قبر کے حوالے سے، اور 117B 17 صحیح الاسناد حدیث عذاب قبر لکھیں اور میرا نام لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی۔ شروع سے پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، اور گنبد خضرا کا بھی نہیں۔ گنبد خضرا کا تو آپ چیک کر لیں، جھوٹ ہے، وہ سایہ اس کا پڑتا ہے لیکن اوپر والی بلڈنگ میں، کیونکہ وہ اوپر والی بلڈنگ میں ہے تو سایہ ہے، یہ تو جھوٹ نکل آیا۔ دوسرا بھی بالکل جھوٹ ہے۔ سعودیہ کا ایک مولوی مظفر ہے، اس نے کلپ میں دکھایا کہ گنبد خضرا کا سایہ، جی بڑی نیکی کی ہے انہوں نے۔ مظفر صاحب ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہی بات ہے، وہ اہل حدیث کی چھاپ ہے ان پہ تو، لیکن ویسے وہ تعریف کرتے ہیں جو ان کے مطلب کی چیزیں ان میں۔ سلام دعا بھجواتے رہتے ہیں، ہم بھی ان کو بھجواتے رہتے ہیں۔
آپ انٹرویو دینے سے پہلے ان یوٹیوبرز کی حالت زندگی کے متعلق دیکھ لیا کریں. میں نے کہا مطلب دیکھنے حالت زندگی, یہ بس اپنے فالوورز بڑھانا چاہتے ہیں. ہمیں تو اس سے غرض ہی نہیں ہے جی فالوورز بڑھانا چاہتے ہیں نہیں. ہم سے آگے کوئی دین کا مسئلہ, یہ تو اسی طریقے سے کہ حضور علیہ السلام سے کوئی کافر آ کے دین کا مسئلہ پوچھے تو آپ کہیں کہ تم اپنی زندگی دیکھو, تم تو اپنے چکر میں آئے ہو. نہیں, آپ کا کام دین سکھانا ہے. ہمارے پاس تو جو بھی آئے گا ہم اس طبقے تک دین کی بات, ہاں یہاں بیٹھ کے یا تو میں ان کے ساتھ پرینک کر رہا ہوں یا ان کے ساتھ بیٹھ کے میں کوئی گندی باتیں کر رہا ہوں فلموں کی, تو پھر تو آپ مجھ سے ہی بات کریں. جب مجھ سے دین سیکھنا ہے تو دین ہر بندے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر طبقے کے لوگوں تک دین پہنچے. مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر پہلی سانس سے آخری سانس تک کون سے فرائض ہیں؟ پہلی سانس سے تو کوئی فریضہ نہیں ہے. جب آپ بالغ ہوں گے تو آپ کے اوپر شریعت شروع ہوگی. وہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. کلمے کے بعد نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, زکوٰۃ. اس کے علاوہ حقوق اللہ, حقوق العباد, وہ تو پورے کا پورا دین ہے. قرآن ترجمے سے پڑھیں, اس پہ عمل کریں. میرا سوال فرقہ واریت کے متعلق ہے. میرے خیال میں ایک عام آدمی کے لیے کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے وہ ان فرقہ, جی طریقہ یہی ہے کہ علی بھائی کی ویڈیوز دکھائیں ان کو. اور کیا طریقہ ہے؟ اور کون سا طریقہ رہ گیا میرے بھائی؟ یہ رونے کی بجائے نا ایک یہ گھوڑوں کی دموں والی بات کریں. پچھلے دنوں امام بخاری کا رفع الیدین نہ کرنے والوں پر غصہ, میری 5 کلپ جوڑ کے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے, سب کچھ میں نے جواب دیا. کیا آپ کوئی ایسے فارمیٹ بتا دیں کہ عام آدمی جتنا بھی مسئلے و رائے حق تک پہنچ جائے؟ ویڈیوز دیکھیں میرے بھائی, کیا فارمیٹ ہے, قرآن پڑھیں اور حق تک پہنچیں. اسپیسیفک کوشچن کیا کریں. ہمارے شہر کوٹا میں آج عمران خان اور سعد ربی صاحب آ رہے ہیں اور ہم آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو بچا لیا جی دونوں سے. مجھے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں برے خیال آتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, خیال آتے ہیں جھٹک دیں. مسئلہ 83A دیکھ لیں, بخاری مسلم حدیث ہے کہ میری امت سے اللہ نے اس طرح کا دل کا ہر گناہ معاف کر دیا ہے جب تک کہ اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کر دے اور اس کے مطابق عمل نہ کر لے. یہ کچھ عرصہ آئیں گے, ختم ہو جائیں گے. اس کا سب سے بہترین علاج ہے آپ نے توجہ نہیں دینی, اور جو کوئی مسئلہ ہے اس کا آپ جواب تلاش کریں. خدا کی ذات سے متعلق اگر ہے, فرام کریشن ٹو کریٹر, میری ویڈیو دیکھ لیں ہدایہ پورٹل کے اوپر. اور یہ جو میری پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی تھی مورو کے ساتھ, وہ آپ دیکھ لیں. تو عقل تو سوچتی ہے, عقل کو جواب دینا ہوگا. ہر فرقہ والا مولوی بولتے ہیں اگر دوسرے فرقے والے بندے کا حصہ ڈالو گے یا قربانی کا جانور ضائع ہو جائے گا. وہ کہانی ہے یار, مسلمان ہے ساروں کا, کوئی نہیں ضائع ہوگا. ہم نے اس پہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. دعوت اسلامی والے ہر بیماری کا فوراً روحانی علاج نکال دیتے ہیں, جیسا کہ مختلف بیماری. پٹرول میں برکت کا وظیفہ بتاتے ہیں. پٹرول میں برکت کا وظیفہ جو ہے نا, مفتاح اسماعیل صاحب بھی کراچی کے رہنے والے ہیں, تو میں مفتاح اسماعیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ الیاس قادری صاحب کے پاس جائیں, ان سے پٹرول کی برکت کا کوئی فارمولہ حاصل کر لیں. ویسے تو اللہ کی مہربانی ہے اب $100 سے نیچے ریٹ آ گیا, اللہ کرے. ویسے تو پریڈکٹ کریں 2023 میں شاید $45 تک چلا جائے, لیکن پھر بھی یہ پرماننٹ حال نہیں ہے. پرماننٹ حال صرف ایک ہے, وہ ہے سولر انرجی. اس پہ انشاءاللہ میں ایک پورا لیکچر دوں گا. پہلے میں اپنے گھر میں لگوا لوں, عید کے بعد میں نے اب کر لیا ٹھیکہ, تو انشاءاللہ میں سولر کے اوپر پورا آپ کو ٹیکنیکل بریفنگ بھی دوں گا. اور اس کے اوپر 25 سال کے لیے, جس طرح گھر میں آپ بورنگ کروا کے آزاد ہو جاتے ہیں نا, اب آپ کو گورنمنٹ پانی نہ دے, آپ کا اپنا پانی ہوتا ہے اور آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا, اس طرح سولر لگوا کے 25 سال کے لیے آپ بے فکر ہو جائیں کہ وابڈا زندہ ہے یا مردہ ہے. گولڈ کے کاروبار میں ادھار کرنا جائز ہے؟ اس سے متعلق تفصیل. ادھار کر سکتے ہیں, لیکن سونے کے بدلے سونے والا جو ایشو ہے نا, یہ ایک الگ سے ڈیٹیل ہے. آپ گولڈ کا بزنس یوٹیوب کے اوپر لکھیں تو میری وہ ویڈیو کھل جائے گی. اس سے ریلیٹڈ ساری باتیں میں نے تفصیل سے بتائی ہیں, چونکہ میں نے پرچیاں کور کرنی ہے. میں صرف اس پرچی کے اوپر تفصیلی بولوں گا جس میں میری ویڈیو نہیں ریکارڈ, ٹھیک ہے, جس طرح عمران ریاض خان والے مسئلے میں بولا. کٹنگ کروانا اور داڑھی کٹانا کیا جائز دکاندار کے لیے؟ اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں میرا حجام کی کمائی, باربر کی کمائی, وہ دیکھ لیں. داڑھی کٹوانے پہ تو کر سکتے ہیں, داڑھی مونڈنے پہ نہیں کر سکتے. دعوت اسلامی والے ہر بیماری کا روحانی علاج کرتے ہیں جانور, وہی تو ہو چکا جی. علی بھائی کیا وجہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان جیسے نماز کا طریقہ, جنازے کا طریقہ, تراویح میں فرق, سنی شیعہ کے کلمے میں فرق, یہ سب کیا وجہ ہے؟ امام حنیفہ سے پہلے نعوذ باللہ کیا دین مکمل نہیں تھا؟ میری تو ساری ویڈیوز اسی اوپر ہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ مسئلہ 197 دیکھ لیں میرا, اماموں کی گستاخی کا الزام. یہ سارا کچھ فرقہ واریت تو علماء نے اپنی روٹی روزی کے لیے کیا ہے. علی بھائی بریلویوں کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ساروں کو سمجھانے کا جو طریقہ ہے مجلس 50 میں نے بتا دیا. بریلویوں کو کیسے سمجھانا ہے, اس کا تھم رول یہ ہے کہ جو جس کا انٹرسٹ والا پوائنٹ ہے وہ آپ نے بتانا ہے. بریلویوں کو صرف ایک بات سمجھ آتی ہے
کہ ہمارے علاوہ سارے گستاخ رسول ہیں، بس ان کو چشتی رسول اللہ آپ نے سمجھانا ہے، اور اعلیٰ حضرت سے بھی اب تو ہم نے ثابت کر دیا۔ توحید کی بات کرنا فضول ہے ان کے سامنے۔ دیوبندیوں کو آپ نے توحید کے حوالے سے سمجھانا ہے، اشلی تھانوی کے حوالے سے نہیں سمجھانا، وہ تو پہلے دفاع کرتے ہیں اس کلمے کا۔ وہ جو بریلویوں کو کہتے ہیں نا یہ مشرک ہیں، ان کو کہیں گے تمہارا بابا بھی تو قبر سے نکلا، آپ بتاؤ کیا حکم ہے؟ تو دیکھ لیں سارے باغے میں ہیں۔ کیا قتل بالخطا کے معاملے میں 60 روزوں کا کفارہ ضروری ہے؟ جی وہ اللہ کے حضور جو توبہ والا معاملہ ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، کوئی نہیں پڑھتی۔ سوال ختم۔ مشرکین طواف کے وقت تلبیہ پڑھتے تھے، نبی الاسلام نے فرمایا اگلے والے الفاظ سے رک جاؤ۔ ہاں جی مسلم شریف میں ہے، وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اس لا شریک لک لبیک، اس کے بعد وہ کہتے تھے اللہ کا کوئی شریک نہیں لیکن سوائے اس کے کہ جو لات اور منات بت ہیں اور ان کا مالک بھی وہ ہے، یعنی پیچھے بزرگ ہی نے، بزرگوں کے پیچھے اللہ ہی ہے۔ وہ یہ کہنا اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے ذریعے کہ یہ پیچھے والا کام چھوڑ دو، صرف اللہ کو پکارو۔ یہ مسلم شریف میں ہے۔ یہ جو 4 سلسلے ہیں چشتی نقشبندی وغیرہ، یہ کب اور کہاں سے شروع ہے؟ وہ یار چشتی کی تو چھ عربی میں ہے ہی نہیں ہے، اس سے اندازہ لگائیں یہ کہاں سے شروع ہوگا۔ عربی میں تو جیم ہوتی ہے، جشتی بنے گا۔ تو یہ سلسلے بابوں کے ہیں جی، اس سے پہلے اور سلسلے ہوتے تھے، جنیدی ہوتے تھے، تیفوریہ ہوتے تھے۔ تو جی بتا دیں جی کس حدیث میں لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق نقشبندی تھے، ہم مان لیں گے۔ وہ تو انہوں نے شروع تو ادھر سے ہی کرنا ہے نا، جس نے بھی نام لکھنا ہے اس نے ادھر سے ہی شروع کرنا ہے نا۔ ان کے شروع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث بتائیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ جی جو ہے وہ نقشبندی سلسلہ میرے سے شروع ہوا، میں کہہ رہا ہوں، تو کہنے سے آپ مان لیں گے؟ قرآن و حدیث کی بات کریں نا کہ سلسلے کہاں پہ ہیں۔ اس کے لیے تصوف ایک پورا ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں نے مسئلہ 55A ریکارڈ کروایا ہے، 55A مسئلہ علم لدنی سے متعلق۔ اور ایک اور میری ویڈیو ہے حضرت ابو ہریرہ کو 2 علوم، یہ کہتے ہیں کہ ایک شریعت کا علم ہے ایک طریقت کا علم ہے، اس میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بڑی بات نقشبند سلسلے والوں کے جو 2 بزرگ ہیں ان کے تو بزرگوں کی آپس میں بیعت ہی ثابت نہیں، مرنے کے بھی 70-80 سال بعد پیدا ہوئے ہیں وہ۔ امام جعفر کی وہ اس میں دیکھیں بیعت لکھی ہوگی، امام جعفر کا مرید بایزید بستامی، اور امام جعفر کے بھی مرنے کے آلموسٹ 70-80 سال کے بعد وہ پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں قبر پہ روحانی طور پہ بیعت ہوئے ہیں، تو پھر بیعت تو ختم ہوگی۔ تو ٹھیک ہے بھائی، کب روحانی طور پہ ہونا ہے تو جاؤ ٹکٹ کٹاؤ، روزہ شریف پہ جا کے رسول اللہ کی بیعت کرو، بابے نکالو بیچ میں سے سارے، کام بھی ختم۔ اگر کسی مسلمان خاندان میں کوئی ہم جنس ہو تو گھر والوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ قوم لوط والا عمل، قوم لوط کا عمل، اور اسی طریقے سے ٹرانسجینڈرز، کوئی بھی لفظ لکھیں، میری کئی ایک مرد کی مرد سے شادی، کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی، اس میں میں نے سب کچھ بتایا۔ جی بھائی کوئی ویڈیو بتا دیں جس میں آپ نے بتایا ہو حسن حدیث کیا ہوتی ہے، سما کی تصریح کیا ہوتی ہے۔ جی انٹروڈکشن آف حدیث میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، انٹروڈکشن آف حدیث، حدیث کا تعارف، اور غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات مجلس 96، یہ دونوں دیکھ لیں۔ اہل علم بانٹتے ہوئے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، آج کل پڑھے لکھے طبقے میں بھی علم تو آپ کا خیال ہے بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ہمارا تو غلط ہی تجربہ ہوا ہے، علم نہیں ہوتا، ان کے پاس اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی باتیں اور سٹوریاں ہوتی ہیں جو انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں۔ علم تو ہے قرآن و سنت کا علم۔ یہ جتنے علماء ٹی وی پہ آ کے مسائل بتا رہے ہیں، کبھی کسی کے منہ سے آپ نے آیت حدیث اور اس کا نمبر سنا ہے؟ آپ کیوں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ بہت علم والے ہیں؟ علم والے تو وہ ہوں گے حدیث بیان کریں، نمبر بتائیں، نہیں بتا رہے ڈسپلے ہو جائے، کم از کم کتاب کا نام بتائیں، آیت کا ریفرنس کوٹ کریں۔ ہمارے کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں کسی بھی ایشو کے اوپر ایک ایک ریفرنس لگتا ہے، یہ لوگ تو سطحی باتیں کرتے ہیں، چاہے غامدی صاحب ہوں، چاہے تقی عثمانی صاحب ہوں، چاہے طارق جمیل صاحب ہوں، چاہے الیاس قادری صاحب ہوں، باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ علم والی تو بات ہی کوئی نہیں، علم تو وہ ہوگا جو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ہوگا۔ اگر رائے پیش کرنی ہے تو میرے خیال ہے عمر شریف سب سے بہتر رائے پیش کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی فلوئنسی زیادہ تھی، صرف زبان سے بولنے کا نام ہے۔ تو آفتاب اقبال صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، اچھے طریقے سے بول لیتے ہیں، وہ بولنے کا نام تو نہیں ہے نا، ریفرنس ہو، یہی سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے میں نے بات کی تھی کہ لائیو کوسچن آنسر سیشن قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی چلا کے بتائے۔ چلا تو بہت لوگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، وہ چلانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بات کرے، آیت کوٹ کرے، حدیث کوٹ کرے، اس حدیث کے تحت یہ رزلٹ ہے۔ وہ زیادہ دقت ہے علماء نے فرمایا ہے اس میں فلاں عالم کی یہ رائے، یہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں،
ہمارے لائیو سیشنز اب تو ماشاءاللہ 100 سے اوپر ہو چکے, کوشچن آنسر سیشن لاکھوں میں سوال ہو چکے ہیں, ہزاروں میں نہیں. آپ دیکھیں ہر چیز ہم نے اللہ کے فضل سے کلیئر کی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا سارے کا سارا تھدا میں نے کور کر دیا. آپ میں کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس آپ نے پرچی بھیجی اور میں نے نہیں پڑھی. ہاں جی, کسی بندے نے کوئی پرچی بھیجی اور میں نے نہیں پڑھی, وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے پرچی بھیجی اور میں نے اس کی پرچی نہیں پڑھی.